الحمد لله الذي من علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى سید الثقلین امام الحرمین محمد خیر الرسل والانبیاء وعلى آلہ التقى والنقى واصحابہ اولی الکرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو سب عیدیں مناؤ میرے نبی رحمت سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محفل میلاد میں آنے والوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گئے کہ اس پروردگار نے مجھے اور آپ کو اپنے حبیب نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے مالک ارض و سما کی لا تعداد مہربانیاں کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو اپنے نبی کا کلمہ عطا فرمایا اور کلمہ عطا فرما کر پھر ہمیں ان لوگوں کی نسبت میں رکھا جنہیں دنیا اللہ کے ولی کہتی ہے گرامی المرتبت حاضرین و سامعین یہ محفل میلاد ہم اہل سنت و جماعت ہر اس چیز کو ہر اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں جس محفل میں کسی بھی حوالے سے سید کونین امام الثقلین نبی الحرمین جد الحسنین
سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کسی بھی حوالے سے ذکر کیا جائے، کسی بھی حوالے سے ذکر کیا جائے، میرے نبی کی شانوں کا بیان سنایا جائے، ہمارے سنت ایسی محفل کو محفل میلاد کہہ دیتے ہیں۔ اور ہم جب تصور کرتے ہیں صدیوں پہلے اس دن کا جس دن اللہ کا نبی دنیا میں تشریف لائے، تو ہماری روح ہماری رگ رگ میں خوشیوں کی کیفیت، انبساط و سرور کا انداز نمایاں ہو جاتا ہے، ہم خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں اور اوروں سے بھی کہتے ہیں کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں، بلند آواز سے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، ہوا چار سور متوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، اجالا اجالا، ہوا چار سور متوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، آواز ذرا یار، حضور آگے کی آواز ہے نا، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، سلطان آیا، ارے بادشاہو ارے کج کو لاؤ، ارے بادشاہ ارے کج کو لاؤ، سروں کو جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے، وہ آنے والا جو آیا وہ لجپال بن کے آیا، وہ باکمال بن کے آیا، وہ بے مثل بے مثال بن کے آیا، میرا نبی اس کائنات کے اندر صورت میں بھی میرے رب نے بے مثال بنایا، میرے نبی کو میرے رب نے سیرت میں بھی بے مثال بنایا ہے۔ میرا جملہ اپنے پلے باندھو، پھر آگے بات ہونے لگی ہے کہ اللہ کی کل کائنات کے اندر، اللہ کی کل مخلوقات کے اندر انسان کو اللہ رب العزت نے
انسان کو اللہ رب العزت نے کل کائنات کے اندر انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسانوں میں سے اللہ نے نبیوں کو سب سے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ عزتیں نبی کی، سب سے زیادہ طاقتیں نبی کی، سب سے زیادہ علم نبی کا، سب سے زیادہ کمال نبی کا ہے۔ اس کل کائنات کے اندر اللہ کی کل مخلوقات میں جو شرف جو رتبہ اللہ نبیوں کو دیتا ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں دیتا۔ لیکن اب سنو، وہ جو 1.25 لاکھ نبی آئے، ان 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ایک ہستی وہ تیرے میرے آقا کی ہے، وہ رب کے حبیب کی ہے، کہ 1.25 لاکھ نبی مل کر بھی تیرے میرے نبی جیسے نہیں ہو سکتے۔ بھئی آپ کی توجہ میرے جملوں کی طرف ہونے چاہیے۔ 1.25 لاکھ نبی مل کر بھی میرے اور آپ کے نبی جیسے وہ کوئی ایک دو تو ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر سب مل جائیں پھر بھی میرے تیرے نبی جیسے نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستوں، میرا نبی صورت میں بھی بے مثال، سیرت میں بھی بے مثال ہے۔ آؤ جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الضحیٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھی ان کی تشریح میں چند جملے عرض کرتا ہوں۔ اور میلاد میں کیا ہوتا ہے، کہیں نبی کی ولادت کے تذکرے، کہیں نبی کی بعثت کی باتیں، کہیں میرے نبی کی ختم نبوت کی باتیں، کہیں میرے نبی کے حسن و جمال کا بیان، کہیں میرے نبی کے کیل و کال کے تذکرے، کہیں میرے نبی کی پسینے مدینے کی باتیں، کہیں میرے نبی کی حسب و نسب کے تذکرے۔ میرے دوستو، میرے اللہ کا قرآن، میرے اللہ کا قرآن سورہ والدعا، ذرا سنیے سنیے سنیے۔ مکے کے اندر میرے نبی رحمت پر وحی کا سلسلہ تھوڑا معطل ہو گیا، اس وحی کے سلسلے میں تھوڑا تعطل ہو گیا، یعنی وحی آنا رک گئی۔ وہ جو مکے کے مشرک تھے انہوں نے میرے تیرے نبی کو تانے مارنے شروع کر دیے کہ یہ تو کہتا تھا میرا اللہ سے رشتہ ہے، لو رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، اب محمد کا خدا اس سے باتیں نہیں کرتا، اس پر وحی نہیں اتارتا۔ دوستو، اگر کوئی ویسے بات کرے وہ الگ ہوتی ہے، لیکن لوگوں اگر دشمن تانا دے کلیجہ جل اٹھتا ہے، طبیعت منقبض ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے جب سنا کہ مجھے میرے دشمن تانے دے رہے ہیں، اور تانا بھی کس کا؟ اس رب کا، کہ جس رب کے لیے میرے نبی نے سب کچھ کیا ہے، اور تانا بھی کس کا؟ تانا بھی ہے کہ رب نے نبی کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے نبی نے بس اسی پریشانی کے عالم میں آسمانوں کی جانب سر اٹھایا، نہ جانے دل میں کیا خیال لایا کہ میری آقا کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جاری ہو۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے رب قدیر نے حضرت جبریل کو پوری 1.5 سورت قرآن کی رومال گویا دے کر بھیجا، جبریل جا، میرا نبی رو پڑا ہے، آنسو کو پہنچ کے آ جا۔ دوستان گرامی، بڑی بڑی محبتیں کائنات میں ہوتی ہیں۔ کوئی اپنے محبوب کے آنسو کتنے مہنگے رومال سے صاف کرتا ہے، کوئی مہنگے دیباج اور ریشم کے ٹکڑوں سے صاف کرتا ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ میرے نبی کے آنسو صاف کرنے کے لیے قرآن کی 1.5 سورت والا رومال لایا ہے۔ جبریل وہ قرآن کی 1.5 سورت لے کے آئے تاکہ حبیب کی آنکھوں کے آنسو خشک کیے جا سکے۔ ان کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ میرے رب نے فرمایا والضحیٰ،
والضحى واللیل اذا سجا، والضحى مجھے چاشت کے وقت کی قسم میں، واللیل اذا سجا مجھے چھا جانے والی اندھیری رات کی قسم میں، ما ودعک ربک وما قلی، میرے رب نے قسم ارشاد فرما کے فرمایا، او میرے سونے حبیب تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے۔ بھئی سوچئے ذرا توجہ کیجئے، باقی سب کیا کہہ رہے ہیں، مشرک اور دشمن کیا کہہ رہے ہیں، اللہ نے حضور کو، بولیے اللہ نے حضور کو چھوڑ دیا ہے، لیکن میرا رب قسم ارشاد فرما کے فرماتا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب مجھے قسم نے صبح کے وقت کی، مجھے قسم نے رات کی تاریکی و سیاہی کی، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، نہ ہی تعلق توڑا، نہ ہی رشتہ توڑا، نہ تجھے چھوڑا۔ دو قسمیں ارشاد فرمائی اور آگے فرمایا تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا۔ اب میرے رب قدیر نے جو اگلی باتیں فرمائی ہیں ان کی طرف ذرا توجہ فرماؤ۔ فرمایا او میری حبیب ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھ سے رشتہ توڑا نہ تجھے چھوڑا۔ الم یجدک یتیما فآوی، یجدکا یتیمن فآوا، کیا تیرے رب نے تجھے یتیم نہیں پایا، فآوا اس نے پھر تجھے ایک گھر، ایک ٹھکانہ، ایک پناہ عطا فرمائی ہے۔ اچھا اس سے پہلے میں نے ڈائریکٹ میں آیت لے کے آ گیا، اب کیا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں حبیب جو کہتے ہیں کہ ہمارا اور تیرا رشتہ ٹوٹ گیا، ہم تو قانون بنائے بیٹھے ہیں، تیری زندگی کے لمحے گزرتے جائیں گے، ہم جو کرم فرما رہے ہیں وہ بڑھے گا ضرور، گھٹے گا نہیں۔ تیری زندگی کیا آنے والا لمحہ تیری زندگی کے پچھلے لمحے سے زیادہ بہتر ہے۔ الم یجدک یتیما فآوا، اے حبیب کیا ہم نے تجھے یتیم نہیں پایا کہ پھر ہم نے تجھے پناہ عطا فرمائی۔ ان آیتوں کی طرف آئیے ذرا دیکھتے گئے کہ والضحیٰ کیا ہے، واللیل کیا ہے، اور یہ جو خیر لک من الاولی کیا ہے، اور یہ فآوا کیا ہے۔ اچھا اب ذرا سارے تو میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی والضحیٰ کہہ کر۔ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے۔ تو ہمیشہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں اگلے بندے کو یقین دلانے کے لیے تاکہ میری بات پہ اگلا یقین کر لے، لیکن امام زرکشی، امام جلال الدین سیوطی اور دیگر بڑے بڑے جو ائمہ مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ باقی ہر جگہ قسم اٹھانے کا مطلب اور مقصد ہوتا ہے کہ اگلا بندہ یقین کر لے، لیکن قرآن کا چونکہ مخاطب اللہ کا نبی ہے، لہذا قرآن میں جہاں بھی قسم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے وہاں یقین دلوانا مقصود نہیں ہے، بلکہ وہاں ایک اور مقصد ہے، اور وہ ایک اور مقصد کیا ہے ذرا اس کو سمجھنا ہے۔ فرمایا کبھی کبھی قسم کھائی جاتی ہے اگلے کو یقین دلانے کے لیے، اور کبھی کبھی قسم اٹھائی جاتی ہے یقین دلانا مقصود نہیں ہوتا، لیکن جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے اس کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لہذا قرآن میں جو مقسم بھی ہے، یعنی جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کی عظمتوں کو بیان کرنا مقصود ہے، مخاطب کو یقین دلوانے کے لیے نہیں، کیونکہ قرآن کا اولین مخاطب
میرا نبی ہے اور اس کے بعد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں. ظاہر ہے قرآن کی آیت میں نہ نبی کو شک ہے نہ حضور کے صحابہ کو کسی قسم کا شک ہے. نہ وہ شک کریں تو جب شک نہیں, جب انکار نہیں, تو قسم تو وہاں ہوتی ہے جہاں مخاطب میں انکار یا علامت انکار پائی جائے, تب وہاں پر تاکید لگتی ہے اور قسم اٹھائی جاتی ہے. اور قرآن میں ایسا نہیں. لہذا قرآن مجید میں جو دوسری وجہ ہے کہ مقسم بھی, جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے. لہذا اب یہاں والضحیٰ جب کہا تو پتا چلا یہاں عظمت بتانا ہے چاشت کے وقت کی, اور واللیل جب کہا تو عظمت بتانا ہے رات کے وقت کی. اچھا میں بڑے سادہ انداز سے ہلکے لہجے میں تھوڑی بات کر لوں کہ والضحیٰ کہہ کر چاشت کے وقت کی قسم کھائی, واللیل کہہ کر. اب آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ جس چیز کی عظمت بیان کرنا مقصود ہوتی ہے یا بڑی کوئی چیز ہوتی ہے اس کی قسم اٹھائی جاتی ہے. اب یہاں قسم اٹھانے والا اللہ ہے, اور چاشت کا وقت یہ تو غیر معمولی, یہ تو کوئی معمولی چیز ہے, کوئی غیر معمولی چیز تھوڑی ہے کہ چاشت کے وقت کی قسمیں اٹھائی جائیں. یہ تو ہم جیسے لوگوں کو روز نصیب ہوتا ہے, رات کا وقت روزانہ نصیب ہوتا ہے. لہذا یہ کوئی تک نہیں بنتی کہ چاشت کے وقت کی قسم اللہ اٹھائے. وہ جو چیز روز ہی ہوتی ہے وہ کوئی خاص تھوڑی ہوتی ہے. جو چیز ہر دن میسر آئے, ہر ایک کو میسر آئے, وہ اتنی عام تھوڑی ہوتی ہے کہ اس کی قسم اٹھائی جائے. فرمایا نا شاہ عبد العزیز بولے, شاہ عبد العزیز بولے, آپ نے فرمایا نا یہاں والضحیٰ یہ جو وقت ہے الضحیٰ چاشت, یہ الف لام یہ عہد خارجی کی ہے, یعنی یہ کسی خاص چاشت کی وقت قسم کھائی جا رہی ہے, خاص چاشت کے وقت کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. اور یہ واللیل پر بھی الف لام ہے, یہ عام رات کی قسم نہیں, یہ کسی خاص رات کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. تو فرمایا وہ کون سی صبح ہے جس صبح کی قسم کھائی جا رہی ہے, وہ کون سی رات ہے جس رات کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. فرمایا والضحیٰ حبیب مجھے صبح میلاد کی قسم ہے, واللیل اور مجھے شب معراج کی قسم ہے. ساری صبحیں بڑی شان والی ہیں, لیکن صبح میلاد زیادہ شان والی ہے. وہ کتنی شان والی ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ ما ثبت بالسنہ کے اندر لکھتے ہیں ویسے تو ہر رات بڑی ہے, لیکن لیلۃ القدر سب راتوں سے بڑی رات ہے. اور شاہ عبدالحق لکھتے ہیں لیلۃ القدر بڑی رات اس لیے ہے کہ اس رات اللہ نے قرآن نازل فرمایا. فرماتے ہیں اس سے بھی ایک بڑی رات ہے. اے محدث دہلوی لیلۃ القدر سے بھی کوئی بڑی رات ہے. کہاں ہے؟ کون سی؟ فرمایا میلاد والی رات. کیوں کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا اور لیلۃ المیلاد میں قرآن والا محبوب رب نے امت کو عطا فرمایا. اچھا جی, شاہ عبدالعزیز کیا فرماتے ہیں؟ والضحیٰ صبح میلاد کی قسم, واللیل شب, بولتے جائیے, شب معراج کی قسم. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں اس کا ایک معنی اور بھی ہو سکتا ہے, اور وہ معنی کیا ہے؟ فرمایا ہمیشہ بعض دفعہ کوئی چیز بول کر اس کا لازم مراد لیا جاتا ہے. رات بول کر تاریکی مراد لی جاتی ہے, سیاہی. صبح بول کر روشنی مراد لی جاتی ہے. تو فرمایا کہ یہاں نہ صبح کا وقت مراد ہے نہ رات کا اندھیرا مراد ہے, بلکہ صبح کی طرح چمکتی ہوئی ایک اور چیز مراد ہے, اور رات کی طرح کالی سیاہ ایک اور چیز مراد ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا والضحیٰ محبوب تیرے صبح کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے, واللیل اور مجھے حبیب کالی سیاہ رات کی طرح تیری بل کھاتی لہراتی کالی زلفوں کی قسم ہے. اور ماشاءاللہ قبلہ سید امتیاز شاہ جی اگلا جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں, ایک اور محدث ہے اس نے یہاں ایک اور معنی کیا.
وہ آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. انہوں نے کہا یہاں عموم مراد ہے، اور اس عموم کے اندر انہوں نے ایک مراد یہ بھی لی. فرمایا والضحیٰ، مجھے ہاشمی جوانوں کی قسم، واللیل، اے مجھے ہاشمی خواتین کی قسم، اے محمد مجھے تیرے خاندان کے جوانوں کی قسم، واللیل، اے محمد مجھے تیری خاندان کی خواتین کی قسم، جوانوں کی قسم جو صبح کی طرح اجالے میں نظر آتے ہیں، خواتین کی قسم جن کے دوپٹے جبریل بھی نہیں دیکھتا. سبحان اللہ کی آواز آئے نا یار. خواتین کی قسم جن کے دوپٹے فرشتوں کو بھی نظر نہیں آتے ہیں. ارے یہ مقسم بھی میں وہ کون سی خواتین ہیں جن کے دوپٹوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، جن کی پردے کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ یقیناً سب سے پہلے تو محمد کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ زہرا ہے. تو پھر مجھے جملہ کہنے دو، والضحیٰ، محبوب مجھے تیری قیادت میں مسکراتے ہوئے ہاشمی جوانوں کی قسم، واللیل، اور حبیب رات کی طرح پردہ کرنے والی تیری بیٹی فاطمہ کی قیادت میں مجھے ہاشمی خواتین کی قسم ہے. حضور آ گئے ہیں، حضور بولیے یار، بولیے بولیے. حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. والضحیٰ، حبیب مجھے تیرے صبح کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل، حبیب مجھے تیری کالی رات کی طرح سیاہ بل کھاتی لہراتی زلفوں کی قسم میں. اللہ، وہ چہرہ میرے نبی کا چہرہ تھا یا صبح کا سویرا تھا؟ وہ کون سا ایسا چہرہ ہے؟ اللہ اکبر، یہ وہ چہرہ ہے کہ اس چہرے کو جب میرے نبی کی ماں نے پہلی نظر دیکھا، پوچھنے والوں نے پوچھا، او بی بی پاک آپ بتائیے کہ حضور جب دنیا میں آئے تو کیسے نظر آتے تھے؟ آپ فرماتی ہیں لما ودعتہ فرأیتہ کان مکحولا مدہونا مخدوما مغسولا مسرورا معطرا مطہرا ساجدا. او میرا محمد دنیا میں آئے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بالوں کو گویا تیل لگا ہوا ہے، ختنہ کیے ہوئے ہیں، مسرورن ناف کٹے ہوئے ہیں، مختونن ختنہ کیے ہوئے ہیں، معطرن خوشبو لگے ہوئے ہیں، مطہرن پاک صاف ہے. کانا ساجدہ، ادھر محمد آئے، آتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھ دیا تھا. اللہ اللہ، وہ میرے نبی کا حسن و جمال کہ جب میرا نبی اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ کے گھر میں گئے. کس کے گھر میں؟ حضرت حلیمہ کے گھر میں گئے. اور میرے دوستو یہ بات اپنے پیش نظر رکھو اور یہ بات اپنے عقیدے کا حصہ بناؤ کہ میرا نبی مطلوب کائنات بھی ہے، میرا نبی مقصود کائنات بھی ہے. یعنی یہ کل کائنات رب نے بنائی ہی ہمارے نبی کے لیے ہے. ماشاءاللہ آج کی اس محفل میں عظیم المرتبت شخصیات یہاں تشریف فرمائے. ہم سب کے دلوں کا چین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے غوث پاک کے لاڈلے. اور ڈر لگتا ہے لہذا ان کے منہ پہ نہیں سناتا، پھر کبھی سناؤں گا. کیونکہ دو ہستیاں میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ جن کے سامنے تعریف کرو تو وہ خوش نہیں ہوتی، وہ غصے میں آتی ہیں. ایک میرے سیدی و مرشدی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، کہ ان کے سامنے ان کا نعرہ لگا دو تو وہ غصے ہوتے ہیں.
اور دوسرے حضرت سیدی قبلہ سید اقبال حسین شاہ صاحب گیلانی. تو انشاءاللہ یہ ایک میرا راز ہے، وہ کبھی آپ حضرات کو سناؤں گا. لیکن ابھی چونکہ وہ بیٹھے ہیں، صرف آپ کو اتنا بتا رہا ہوں کہ زندگی میں قدر کر لو تو بہتر ہے. زندگی میں ہم لوگ قدر نہیں کرتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ یہ جو گدڑیوں میں لال ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اس علاقے میں کچھ لوگ کس ڈیوٹی پر ہیں؟ او اللہ اکبر. انشاءاللہ یہ میں کچھ دوستوں کو ذاتی طور پر بتاؤں گا، بھی جچتا نہیں ہے کہ میں منہ پر یہ بات عرض کروں. اور آج کی ہماری اس محفل کو حضرت محترم حافظ نثار صاحب اور اہلیان محلہ نے سجایا ہے، اور جناب محترم سید فخر السادات سید امتیاز حسین شاہ صاحب، سید شجاعت حسین شاہ صاحب کاظمی، حافظ محمد افضال صاحب، حافظ بشارت صاحب. اور آج کی اس محفل میں خصوصی طور پر محبتوں کے اظہار کے لیے تشریف فرما ہوئے چودھری محمد حنیف چیئرمین صاحب، چودھری زبیر احمد صاحب، جناب محترم زاہد قریشی صاحب، چودھری چند محمود صاحب، راجہ منیر گوشی صاحب اور چودھری ظہیر صاحب دروالا سے اور بھی دوست آئے. پہلے ہوتا تھا کہ شادیاں بیاہ ہوتے تھے نا تو لوگ اس طرح ٹیکے سے جاتے تھے، اوے اسی فلانے دے پترا نے بیاہ تے جانے ہیں. یار خوش نہیں ہوتے ہو کہ آج کل لوگ اس طرح ٹیکے سے نبی کے میلاد پہ جا رہے ہیں؟ ہاں جناب محترم ساجد عباسی صاحب، دیگر جو بھی آئے. اور میں آپ کو عرض کر دوں، یہ جتنے بھی آئے نا، ہم ان کو چند حضرات کو جانتے ہیں، جن کے لیے اور جن کی محفل میں آئے ہو وہ سب کو جانتے ہیں. تو میں صرف آپ حضرات کے سامنے ایک مسئلہ اگر بیان کر چکا تو انشاءاللہ آج کی اس تقریب میں آپ کو سکون آنے والا ہے. آپ اگر کوئی پروگرام کسی خاص شخصیت کے لیے کرتے ہیں، یعنی آپ مجھے بتائیے کسی بڑے بندے کا کھانا رکھتے ہو تو مطلوب اور مقصود آپ کا وہ بندہ ہوتا ہے نا، بولو. تو آپ سب سے پہلے پوچھتے ہو اس کے بارے میں کہ یہ کھانے میں کیا پسند کرتا ہے. پھر آپ ایک ایک چیز پلان کرتے ہو، اس کو بٹھانا کہاں ہے، اس کے ساتھ بندے کتنے ہونے، ان کی گاڑیاں کہاں پارک کروانی ہے، توجہ سارے، ان کو ویلکم کیسے کرنا ہے، پھر ان کو پانی کا کیا رکھنا ہے، کون سا پانی، کھانے میں سٹارٹر میں کیا دینا ہے، چائے میں میٹھا ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا، برتن کون سے رکھنے ہیں، کھانے کا بندوبست کرتے ہو. رزق کئیوں کا لگ جاتا ہے، دھیان رکھنا ہے سب نے. مقدر نصیب کئیوں کے جاگ اٹھتے ہیں. کیٹرنگ والے کا اپنا سلسلہ، پھولوں والے کا اپنا سلسلہ، اگر پروگرام ہو جائے ساؤنڈ والے کا اپنا معاملہ، لائٹنگ والے کا اپنا سلسلہ. اور اگر تم بندوبست کرو تو جیسے جیسے اس کو پروٹوکول میں اضافہ ہوگا ہر ایک کا مقدر بڑھے گا. اس میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کائنات کا خالق ہے. توجہ ہے، اللہ کائنات کا خالق ہے اور اللہ نے کائنات حضور کے لیے بنائی ہے. مہربانی فرمانی ہے، میں بہت بڑا جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اللہ نے کل کائنات، اونچیاں بولو نا یارا، کل کائنات حضور کے لیے بنائی ہے. لہذا ہر آدمی اپنے دل و دماغ میں اس بات کو مضبوطی سے بٹھا لے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ ذات، ہر وہ مکان، ہر وہ منصوب جو حضور کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ حادثاتی طور پہ حضور سے نہیں جڑا بلکہ ازل سے خدا کا فیصلہ ایسا ہی تھا. مہربانی یار، نہیں ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا ہے. ہم میں سے تو آپ لوگوں کا یار یہ جو سامنے صرف چہرہ ہی دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ کہنے کا کہا ہے. اللہ کے بندو جاگ کے بیٹھو. آپ تو بالکل ہی وہ افر گئے ہو کہ پتہ نہیں میں کون سے جان کی بات کر رہا ہوں. تو ذرا جاگ کے بیٹھیے. اور میں جو بات کر رہا ہوں، آپ کی یہ جو سبحان اللہ کی صدا ہے، یہ خطیب کو یہ باور کرواتی ہے کہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہے. اب پھر میں لفظ بول رہا ہوں، میرا نبی حادثاتی ہستی نہیں، مطلوبی اور مقصودی ہستی ہے. ہم میں سے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم گھر سے نکلے بازار کسی کام کے لیے، کسی سے دعا سلام ہو گئی، وہ دعا سلام دوستی میں بدل گئی، لیکن نبی کے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا. ہم میں سے تو ایسا ہو سکتا ہے
کہ شادی کا پروگرام کہیں تھا، کسی مجمع میں گئے، کسی سے ملاقات ہو گئی، دل جڑ گئے، گھر والوں کو کہہ دیا چلو رشتہ کروا دو، ہو سکتا ہے، لیکن معاملہ نبی کا ہے، نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ کل کائنات رب نے میرے نبی کے لیے پلان کی ہے، کل کائنات میرے رب نے میرے نبی کے لیے بنائی ہے، لہذا یہ یقین رکھنا ہوگا نبی کس گھر میں آئے خدا کا ازلی فیصلہ، نبی کس شہر میں آئے خدا کا ازلی فیصلہ، نبی ہجرت کہاں کرے خدا کا ازلی فیصلہ، ہجرت میں کون بستر پہ سوئے، یار پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، اب محفل کا مزہ نہیں آ رہا ہے، کون بستر پہ سوئے خدا کا ازلی فیصلہ۔ اگلا جملہ، کون سواری پہ پیچھے بیٹھے خدا کا ازلی فیصلہ، کون مکے میں پانی پلائے خدا کا ازلی فیصلہ، کون ایک دن خدمت کرے خدا کا ازلی فیصلہ، اور اگر پیچھے جاؤ تو کون محمد کو غسل دے خدا کا، بولنا یار اونچا بولے، خدا کے بندو بولو ساتھ ساتھ، خدا کا ازلی فیصلہ، یعنی بنیادی طور پہ یہ پلاننگ پہلے سے ہے کہ یہ میرے حبیب کی زندگی میں ہونا ہے، توجہ ہے، ہونا ہے، مطلب یہ کس نے حبیب کو دودھ پلانا ہے خدا کا ازلی فیصلہ، بہت بڑا جملہ آنے لگا ہے، خدا کا ازلی فیصلہ۔ قبیلہ بنو سعد میں میرے یار نے کتنے سال گزارنے ہیں خدا کا ازلی فیصلہ، بچپن کہاں گزارنا ہے خدا کا ازلی فیصلہ، مکی مدنی زندگی میں کس کس نے میرے محبوب پر جان قربان کرنی ہے خدا کا، میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، خدا کا، اور یہاں تک ہمیں اہل سنت کو عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ جس نے 3 منٹ نبی کی محفل میں گزارنے تھے، اونچا بولو، خدا کا ازلی فیصلہ۔ میں حیران ہو جاتا ہوں ان ملاؤں کی عجیب الغریب قسم کی منطق سے، جہاں نبی 3 دن گزارے خدا کا ازلی فیصلہ، جہاں نبی 3 منٹ گزارے خدا کا ازلی فیصلہ، جہاں نبی 3 لمحے گزارے خدا کا ازلی فیصلہ، جہاں نبی دودھ پیے خدا کا ازلی فیصلہ۔ کہتے ہو ماں چنی خدا نے، باپ چنا خدا نے، دائی چنی خدا نے، دودھ پلانے والی مردیاں چنی خدا نے، مکہ چنا خدا نے، مدینہ چنا خدا نے، بدر چنی خدا نے، احد چنی خدا نے، خیبر چنی خدا نے، ہر مقام چنا خدا نے۔ تو پاگل کے کانوں، اگر 2 منٹ خدا نے چنے تو جو 40 سال ابو طالب کے گھر میں میرے رسول نے گزارے، بتاؤ وہ کس نے چنے ہیں؟ میں بات سمجھانے لگا ہوں، میرا جملہ سنو، جب تک حلیمہ طیبہ کا ذکر نہ کرو، نبی کا بچپن پورا، بولو نا خدا کے بندو، یار اے بچو 4-5 پتہ نہیں کس مقصد سے بیٹھے ہو یار، جاگو مہربانی کرو یار، نبی کا مقصد پورا، بچپن پورا۔ میں پھر جملہ بول رہا ہوں، اگر حلیمہ سعدیہ کو بیچ میں سے سکپ کر دو، نبی کے بچپن کا عنوان مکمل، وہ میں صدقے جاؤں 2.5 سال نکلیں تو بچپن کا عنوان پورا نہیں ہوتا، تو نبی کی زندگی کے وہ 40 سال جو ابو طالب کے گھر میں گزرے، یار بولو، ابو طالب کے گھر میں گزرے، کھلا رہا ہے ابو طالب، پلا رہا ہے ابو طالب، سلا رہا ہے ابو طالب، جگا رہا ہے، جاگیے گا ذرا، جگا رہا ہے ابو طالب۔ تو پھر مجھے کہنے دے، ابو طالب کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ
کہ اگر ابو طالب کو نکال دو محمد کی سیرت کا عنوان ہی مکمل نہیں ہوتا ہے. نبی ہائے 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 ذرا 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 بلند آواز سے سبحان اللہ کی آواز آئے. پھر ذرا بولو سبحان اللہ. اچھا میں جو جملہ باقی اگر آپ تشریف فرماؤ میں اپنے دل کی بات کر کے آگے بڑھتا ہوں. اچھا یہ میں نہیں کہتا، دھیان ہے سب کا، یہ صرف میں نہیں کہتا، ابو طالب انتخاب الہی ہے. جملہ پورا سنو. جیسے ہجرت کی رات کے لیے ابو بکر انتخاب الہی، محمد کی یاری کے لیے عمر انتخاب الہی، مصطفیٰ کی صحابیت کے لیے عثمان انتخاب الہی، حضور کی زوجیت کے لیے خدیجہ و عائشہ و حفصہ و ام سلمہ انتخاب الہی. اسی طرح محمد کی زندگی کے لیے ابو طالب انتخاب الہی. لہذا میلاد کے جلسوں میں اگر شان ابو طالب بیان ہو تو پیٹ میں گڑ گڑ نہیں ہونا چاہیے، دماغ میں کیچوے نہیں چلنے چاہیے، دماغ کے اندر دھماکے نہیں ہونے چاہیے کہ جی میلاد کے ساتھ ابو طالب کا ذکر کیا ہے. وہ تیرا باپ پوری کرے گا سیرت کے 63 سال اگر 40 سال ابو طالب والے نکال دیے جائیں. رسالت چالیس برس جس کی ہر آن تلاوت کی، 40 برس جس کی ہر آن تلاوت کی، چہرہ محمد ہے عنوان، چہرہ محمد ہے قرآن ابو طالب، چہرہ محمد ہے قرآن ابو طالب، چہرہ محمد ہے قرآن ابو طالب، ہر آن ہے امت پر احسان ابو طالب، ہر آن ہے امت پر احسان ابو طالب. بس میرے دوستو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا نبی اللہ کی مقصودی ہستی ہے، میرا نبی مطلوب و مقصود کائنات ہے. لہذا میرے نبی رحمت نے جس جگہ جو کرنا تھا، جہاں جہاں آنا تھا، جہاں جہاں جانا تھا، یہ ازل میں فیصلے ہو چکے تھے. ہم لوگوں کے معاملات میں حادثاتی سلسلے ہو سکتے ہیں، حادثاتی طور پر سلسلے ہو سکتے ہیں، لیکن حضور کی ذات کے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی سلسلہ حادثاتی طور پر نہیں ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا میرا نبی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں
میرا نبی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں حلیمہ طیبہ میرے نبی کو لے کر گئیں، اور یہ بھی انتخاب میرے اللہ کا، یہ کبھی بھی نہ میں مانتا ہوں نہ ماننے کو تیار ہوں۔ یہ جو سیرت کے واقعات سناتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ دائیاں آئیں، انہوں نے آ کر حضور کو ریجیکٹ کر دیا، حضور کو چھوڑ کے چلی گئیں۔ ارے نانا کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں، انہوں نے میرے نبی کو ریجیکٹ نہیں کیا، میرے نبی نے انہیں قبول ہی نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے جب حلیمہ سعدیہ میرے نبی کو لینے کے لیے آئیں، آتے ہوئے سواری کمزور ہے، تاخیر سے پہنچی۔ ادھر جس خاتون نے جو بچہ لینا تھا وہ لے کے چلی گئی، آئیں وہ بھی آمنہ طیبہ کے گھر میں دستک دی۔ کون؟ دائی ہیں، دائیاں ہیں۔ حلیمہ سے بڑے غور سے سننا ہے، آمنہ طیبہ صرف ایک سوال کرتی، نام کیا ہے؟ نام بتاتی، پھر آپ فرماتی بچہ یتیم ہے، وہ چلی جاتی۔ اتنے میں سب سے آخر پر حضرت حلیمہ آئی، پوچھا سیدہ آمنہ نے کون ہے؟ حلیمہ۔ اب جملے بڑھ گئے، فرمایا اللہ تجھے برکت دے، کیوں آئی ہے؟ میں دودھ پلانے والی دائی ہوں، میں مردیا ہوں، میں دودھ پلانے والی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ آمنہ نے فرمایا بچہ تو یتیم ہے۔ حلیمہ کہنے لگی مجھے دکھاؤ تو صحیح اپنا لال۔ جیسے ہی حلیمہ سعدیہ نے میرے نبی کو دیکھا، تمام سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حلیمہ طیبہ نے میرے نبی پہ نظر ڈالی، میرے نبی پاک حلیمہ سعدیہ کو دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ میرا نبی کہہ رہے ہوں او میری دائی اماں، دیکھو تو تمہارے لیے کتنوں کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں سنو، حلیمہ سعدیہ میرے نبی رحمت کو اٹھا کر گود میں رکھا، خود فرماتی ہیں ادھر میں نے محمد کو گود میں رکھا، میرے دل میں ان کا اتنا پیار آیا کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا اللہ نہ کرے اگر مجھے یہ بچہ نہ ملا میں مر جاؤں گی، میرا دل پھٹ جائے گا، اس سے مجھے شدید ترین محبت ہو چکی ہے۔ چنانچہ حضرت آمنہ نے اجازت دے دی۔ حلیمہ فرماتی ہیں میں رکی بھی نہیں، حالانکہ اور خواتین ایسے موقع پر ایک دو دن رکتی تھیں تاکہ خدمت کروا سکیں۔ فرماتی ہیں کہ میں یہ سوچ کر اسی وقت روانہ ہو گئی کہ کہیں مجھ سے یہ بچہ واپس نہ لے لیں۔ سیدہ فرماتی ہے جیسے ہی میں محمد کو سواری پہ بٹھا کے کعبے کے پاس لے کے آئی کہ کعبے کا طواف کر سکوں، فرماتی ہے کہ کعبے کے در و دیوار سے ایک آواز آئی، میں حیران و ششدر رہ گئی کہ آواز آ رہی ہے حلیمہ تو نے بڑی دولت کو پا لیا ہے، حلیمہ تو نے بڑی دولت کو پا لیا ہے۔ تو پھر کہنے والا اسی لیے تو کہتا ہے کہ کلی پاک حلیمہ دیسی ککھاں دی قدم رکھیا سرکار تے ہو گئی لکھاں دی، وے اگلوائے نا محل چوبارانو سرکار کا بوا کافی ہوگن ہارانو۔ حلیمہ سعدیہ میرے نبی کو لے کر جب جانب قبیلہ روانہ ہوئی،
جانب قبیلہ حلیمہ سعدیہ روانہ ہوئی. میرے دوستوں بڑے توجہ سے سننا ہے. حلیمہ طیبہ آتے ہوئے جس سواری پہ آئی وہ لاغر تھی. میرے نبی رحمت سید کونین کو بٹھایا. نبی کا جسم سواری سے ٹچ ہوتا گیا. وہ اتنی تیز ہو گئی کہ سب سواریاں پیچھے، میرے نبی والی سواری آگے نکل گئی. سیرت حلبیہ میں دیگر سیرت کی کتابوں میں یہ جملے اضافی موجود ہے کہ اس سواری کی آواز گویا رہی ہے قد حمل کو سید العالمین، میں نے سید العالمین کو اٹھایا ہوا ہے. میرے دوستوں جب میرا نبی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پہنچے، قبیلہ بنو سعد میں پہنچے، بڑے مزے سے یہ جملہ سننا ہے. قبیلہ بنو سعد کے اندر جس رات میرا نبی گئے، اس رات پورے قبیلے کے ہر گھر میں کستوری کی خوشبو مہکنے لگ گئی. صبح ہوئی، عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی، نہ جانے یہ خوشبو کدھر سے آئی ہے، کبھی بھی ایسی خوشبو نہیں ملی. چنانچہ کچھ سہیلیاں حلیمہ سعدیہ کی تھی، کہنے لگی چلو حلیمہ سے پوچھتی ہیں ادھر بھی یہ معاملہ ہوا کہ نہیں. اب جیسے جیسے حلیمہ پاک کے گھر کی طرف قریب آ رہی ہے، کہہ رہی ہے او نپلیو، جو خوشبو رات کو آئی تھی وہ ادھر سے ابھی بھی آ رہی ہے. جیسے ہی سیدہ کے گھر میں پہنچی، حلیمہ یہ خوشبو تیرے گھر میں کیسی کہ جس نے پورے قبیلے کے ہر گھر کو مہکا دیا ہے. حلیمہ سعدیہ آپ مسکرائیں، فرمایا رب کعبہ کی قسم میں نے کوئی عطر، کوئی کستوری، کوئی خوشبو میں نے تو نہیں لی ہے، میں لے کے نہیں آئی. حلیمہ پھر یہ خوشبو کدھر سے آ رہی ہے؟ سیدہ حلیمہ نے دروازہ کھولا، نبی کی طرف اشارہ کیا، فرمانے لگی لو خوشبو کا منبع وہ سامنے پنگھوڑے میں لیٹا ہوا ہے. امام حلبی فرماتے ہیں کہ حضور کے جسم عطر سے خوشبو ہی خوشبو مہک رہی ہے. اب کیا ہوا؟ فَأُلْقِيَ مُحَبَّتُهُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ. اب پورے قبیلے کے لوگوں کے دلوں میں میرے نبی کا پیار رچ بس گیا. یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار ہوتا وہ حلیمہ پاک کے گھر میں آتا، کسی کا جانور بیمار ہوتا حلیمہ پاک کے گھر میں آتا، میرے نبی رحمت سید کونین کا ہاتھ پکڑ کے اس جانور یا بیمار انسان پہ پھیرا جاتا. ادھر میرے نبی کا ہاتھ لگتا، ادھر بیمار بول اٹھتا لو مجھے شفا مل گئی ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ میرے دوستو یہ حلیمہ کا گھر بھی انتخاب الہی، اس لیے میرا رب فرماتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا. اللہ اللہ، یہ جو آوا ہے یہ فعل ہے، اس کا فاعل اللہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب فرماتا ہے حبیبہ حالت یتیمی میں تو جس گھر میں بھی گیا تو نہیں گیا، وہ ٹھکانہ ہم نے تجھے عطا کیا ہے. میں نے بڑے بڑے ملاؤں سے پوچھا مجھے اس سوال کا جواب دو کہ یہ آوا کے اندر حلیمہ کا گھر ہے یا نہیں؟ کہا بالکل ہے. میں نے کہا عبد المطلب کا گھر ہے یا نہیں؟ کہا بالکل ہے. تو میں نے کہا اگر 3 یا 5 سال والا گھر اس میں ہے تو بتاؤ 40 سال میرے نبی نے جس گھر میں گزارے کیا وہ گھر بھی آوا کے اندر ہے یا نہیں؟ اگر نہ بول تو تیری بے ایمانی، اگر ہاں بول تو پھر ماننا پڑے گا کہ ابو طالب کا گھر یہ خود بخود نہیں ہوا ہے، یہ گھر میرے اللہ نے نبی کے لیے چنا ہے. جیسے شاہ جی فرما رہے تھے کہ میرے نبی نے اعلان توحید کیا ابو طالب کے گھر. اچھا چودھری انیس صاحب ماشاءاللہ بڑے مزے سے سن رہے ہیں.
قریشی صاحب، زاہد قریشی صاحب، جناب گوشی صاحب، جتنے حضرات یہاں تشریف فرمائے، چودھری زبیر صاحب، میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنے لگا ہوں. ماشاءاللہ دروالے والے محفلیں کرواتے ہیں میلاد شریف کی بڑے دڑلے سے، اور مجھے اب تو پتہ لگا جی مقابلے میں کرواتے ہیں. اور کسی نے بڑا طنز کی کہ جی یہ مقابلے بھی میلاد کروا دیں. میں کہا جس لئے مقابلے کنجر نے چاندے سن اس لئے تے اعتراض کوئی نہیں کیتا ہے. جب شادیوں پہ الٹی سیدھی حرکتیں غیر شرعی کام کرتے تھے اس وقت تو تم واہ واہ کرتے تھے. اب اگر اللہ نے توفیق دے دی کہ اب پورے دروالے کے ہر بستی، ہر گاؤں، ہر برادری والے عالی شان میرے نبی کا میلاد کرواتے ہیں، یار مبارک دو کہ اب میرے مصطفیٰ کا، میرے آقا کا فیض ہے کہ اب گلی گلی نگر نگر میرے نبی کی آمد کے چرچے ہو رہے ہیں، مصطفیٰ کے میلاد کے تذکرے ہو رہے ہیں. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں دروالے والو، تم طبیعت کے بانک پن سے بڑے مشہور ہو اس پورے اسلام آباد کے اندر. چودھری زبیر تم نے مجھے جواب دینا ہے. کیا کل اگر کوئی سینمے کا مالک سینما ہاؤس تمہیں کہے کہ میں فری میں دیتا ہوں یا میلاد کرو، کرواؤ گے میلاد سینمے میں؟ نہیں کروائیں گے، کیونکہ یہ کہیں کہ جناب ساری گل ٹھیک ہے پر سینما اور کما واسطے وے، میلاد واسطے نہیں. سینما اور کما واسطے وے، میلاد واسطے نہیں. سینما اور پٹھیاں کما واسطے وے، میلاد واسطے نہیں. میلاد کروائیں گے تو مسجد میں، میلاد کروائیں گے حویلی میں، میلاد کروائیں گے پاکیزہ جگہ پر، تاکہ پتا چلے ذکر مدینے والے کا ہے. تو اور میں تو تہذیب میلاد کو اتنا سمجھتے ہیں کہ گندی جگہ پر ہم محفل کروانے کو تیار نہیں ہیں. یار جس رب نے کائنات کو بنا کر سجایا اسے اپنے محبوب کو پالنے کے لیے کافر کے گھر کے سوا کوئی جگہ نہیں ملی ہے. اور میرا جملہ اگلا سنو، اس پہ کسی ملا کو کوئی شک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب حضور سے محبت کرتے تھے. اچھا یہ بتا حضور بھی ابو طالب سے محبت کرتے تھے کہ نہیں؟ کہا جی بالکل حضور ابو طالب سے محبت بولو کرتے تھے، کرتے تھے. توجہ ہے. لیکن یہ محبت چاچے اور بھتیجے کی تھی. اور ادھر ذہن سے رکھے ہوئے کس کی تھی؟ چاچے اور بھتیجے کی محبت تھی. اچھا جناب اگر چاچے اور بھتیجے کی محبت تھی تو پھر وہ جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو پھر مکے کی شیب ابی طالب اس گھاٹی میں جو میرے نبی کو اٹھا کر اپنے سگے پتروں کو ابو طالب سلاتا تھا وہ کون سی محبت تھی؟ اور اگر یہ بات ذہن میں آ جائے کہ ابو طالب میرے نبی سے محبت کرتے تھے اور نبی پاک بھی ان سے محبت، آج کسی سے پوچھو تم جنت میں جاؤ گے یا دوزخ میں؟ کہتے ہیں جی جنت تو بندہ اگلا کام پوچھے کام بڑے چنگے کرتے ہو. بھئی کام کیسے کرتے ہو کہ تم جنت جانے کو تیار ہو؟ تو کہتے ہیں جناب اسا عملہ دی تے گالی نہیں کی تھی، اسی دے نبی دے عشق دے صدقے، نبی دے پیار دے صدقے جنتاں ٹرنا ہے. ہم نبی سے پیار کرتے ہیں اور پیار کوئی نبی سے کرے وہ جنت سے باہر نہیں رہتا. میں نے کہا بڑا قانون بنایا ہوا ہے اور صدقے جاؤں تیرے پہ کہ جو نبی سے پیار کرے وہ جنت سے باہر نہیں رہتا. وہ میں مانتا ہوں یار، میں کوئی بے ایمان تھوڑا ہوں، میں مانتا ہوں جو نبی سے پیار کرے وہ جنت سے باہر نہیں رہتا. اب تم بھی ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سچ سچ بتانا، جو نبی سے پیار کرے وہ جنت سے باہر نہ رہے تو جس سے نبی پیار کرے. مزہ نہیں آیا جناب، مزہ نہیں آیا. جس سے نبی پیار کرے، اب تو ہی بتا وہ کہاں جائے گا؟ جو نبی سے پیار کرے اس کے لیے تو تم کہتے ہو نبی کے ساتھ جنت میں، تو جس سے نبی پیار کرے.
اس لیے دوستان عزیز، یہاں یہ کوئی کسی کو بتانے دکھلانے کے لیے نہیں، قبلہ شاہ جی فرما رہے تھے کہ جناب انہوں نے ٹی ویوں پہ بھی بیٹھ گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ ٹیلی ویژن پہ شان ابو طالب بیان کی تو اس وقت کتنا دباؤ آیا چینل والوں پر، اور اس وقت کتنا کچھ ماشاءاللہ توپوں کے رخ میری طرف آئے. لیکن مجھے ایک سید صاحب نے فون کر کے کہا پریشانی آئے گی لیکن ڈرنا نہیں، برداشت کرنا، اللہ بڑی عزتیں عطا کرے گا. اگلا دن آیا، بڑے بڑے تروں والے آ گئے، جناب آپ نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا اچھا یار نہیں کروں گا. شام کو پھر پروگرام ہوا، اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے دن سے مجھے کہا یار آپ کے بات نہیں کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب شام کو پروگرام شروع ہوا میں نے پھر شان ابو طالب بیان کر دی. مجھے غصے میں کہتا ہے میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا. میں نے کہا یار بات سن، جب پیار کیا تو پھر ڈرنا کیا؟ یہ عام دنیا والے کہتے ہیں کہ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا. اور جو مجازی پیار کرے وہ تانوں سے نہیں ڈرتے، وہ گولی سے نہیں ڈرتے، وہ عدالتوں سے نہیں ڈرتے، وہ پولیس سے نہیں ڈرتے. اور جو سچا پیار ہے، جس کی منزل جنت ہے، جس کی منزل محمد عربی کا قرب ہے، اس پیار کرنے والے پھر وہ ڈریں آئے نانا. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، جو ابو طالب پاک سے پیار کرتا ہے وہ غوث پاک کی نگاہوں میں چنا جاتا ہے، وہ علی پاک کی نگاہوں میں چنا جاتا ہے. میں پہلے عرض کیا میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن شاہ جی چونکہ موجود ہیں، میں نہیں کہتا کہ ان کی طبیعت پر یہ بات گراں گزرے گی، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہم کل بھی غوث پاک کی نگاہوں میں تھے، ہم آج بھی غوث پاک کی نگاہوں میں ہیں. اگر ہم بیمار ہوئے آزمائشیں آتی ہیں، پر اللہ دی قسم سجنوں سائیاں خصمہ دسیا ہے اوے تسی اپنے بچے ہو، اسی بھلے نہیں نگاہاں رکھیاں ہوئی نے تواڈے. یہ کبھی کبھی اس قسم کی بیماریوں میں ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی مشکلیں اللہ اس لیے دیتا ہے تاکہ بندہ اپنوں کو پہچان جائے. کبھی کبھی خوشیاں اس لیے آتی ہیں تاکہ سجنوں اور دشمنوں میں تمیز ہو سکے. سجن خوش ہو جاتے ہیں، دشمن جل جاتے ہیں، اور جب تکلیف ہو سجن دکھ جاتے ہیں اور دشمن خوش ہو جاتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے. اس لیے اگر میں بیمار ہوا، کورونے میں شدید تکلیف میں گیا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جن کے نعرے لگاتے ہیں انہوں نے بندوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، جاؤ جا کر علاج کر کے آؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار ابو طالب سے محبت حقیقت میں رسول اللہ سے محبت ہے. ہم یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں وہ جانور. اچھا ادھر امتحان ہے. میرے نبی رحمت سید کونین کا ایک سواری کا جانور ہے، نام اس کا یافور ہے، نام اس کا یافور ہے. یہ ایک دراز گوش ہے، یہ ایک جانور ہے جسے ہم انگلش میں ڈنکی بولتے ہیں، ہم اردو میں گدھا بولتے ہیں، ہم عربی میں جسے حمار بولتے ہیں. یہ ایک سواری کا جانور ہے. میرے نبی کی خدمت عطر و اقدس میں ایک دن یہ آیا، اس نے بڑ 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 کیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا او میرے یارو یہ مجھ سے آ کر کہہ رہا تھا یا رسول اللہ آپ نبیوں میں سب سے آخری، میں اپنی نسل کا آخری ہوں. میں نے حضور آپ کے انتظار میں میں نے کسی بھی مادہ کے ساتھ قربت نہیں کی ہے تاکہ میرے یہاں کوئی بچہ ہو، میں نسل کا آخری ہوں. بات میری مکمل ہو گئی، نماز عصر کا وقت ہے. یا رسول اللہ میں نے کچھ بھی، میں آخری ہوں، میں نے وتی نہیں کیے، میں کسی مادہ کے قریب نہیں گیا. اور حضور میرا مالک یہودی تھا، دھیان رہے میرا مالک یہودی تھا. آقا میں نے اسے اپنی پشت پہ کبھی سوار نہیں ہونے دیا. آپ مجھے قبول فرما لیں. لوگوں میرے نبی نے اس دراز گوشت کو قبول فرمایا، اس کا نام یافور رکھا. یہ سواری کا جانور میرے نبی کی دروازے کے باہر کھڑا رہتا، میرا نبی اسے فرماتے یافور
جاؤ ابو بکر کو بلا لاؤ، جاؤ عمر کو بلا لاؤ، جاؤ عثمان کو بلا لاؤ۔ یہ سیدھا جاتا، یہ جانور جا کر ابو بکر صدیق کے دروازے پہ منہ مارتا، دستک دیتا، وہ باہر آتے، سمجھ جاتے ہیں کہ رسول اللہ کی سواری ہے، حضور نے بلایا ہوگا۔ اللہ اللہ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ میرا نبی جب وصال فرما گئے، اس یافور کے بارے میں امام سیوطی لکھتے ہیں 3 دن یہ گلیوں میں گھومتا رہا، یہ بے قراری میں رہا، یہ جس جس جگہ حضور آتے جاتے یہ جہاں وہاں جا کر سینہ رگڑتا رہا۔ چنانچہ جس دن حضور کو دفن کر دیا گیا اس دن اس نے خود کو کنویں میں گرایا، ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ اب میرے دوستو یہ سواری کا جانور ہے، چند مہینے چند عرصہ اس نے میرے نبی کی خدمت کی ہے۔ ہم سنی علماء، سنی لوگ جب اس جانور کا نام لیتے ہیں تو ہمارے بڑے بڑے لوگ، بالخصوص ہمارے بڑے بڑے بابے، وہ کہتے ہیں حضرت یافور۔ بھئی میری تقریر مکمل ہو گئی، کیا کہتے ہیں چودھری زبیر جی، کیا کہتے ہیں؟ حضرت یافور۔ میں نے ایک دن روک کے پوچھا مولویو یہ تو سواری کا جانور ہے، حضرت یافور کیوں؟ کہا جناب بے شک یہ جانور ہے لیکن نبی کا وفادار ہے، نبی سے اس نے وفا کی ہے۔ میں نے پھر ہاتھ پکڑا، میں نے پوچھا، میں نے کہا اب خود فیصلہ کرو، اور اگر ایک جانور نبی سے وفا کرے، تم کہتے ہو کہ اس کا ادب ہم پہ واجب و لازم ہے، تو بتاؤ ابو طالب نے میرے نبی سے کتنی وفائیں کی ہیں؟ بھائی ابو طالب نے کتنی وفائیں کی ہوں گی؟ ابو طالب نے میرے نبی سے کتنا پیار کیا ہوگا؟ چنانچہ سید امتیاز کاظمی آپ فرماتے ہیں کہ نظر محبوب خدا، بلکہ یہ پیر نصیر الدین نصیر کا کلام ہے، نظر محبوب خدا جانے ابو طالب ہے ساری، نظر محبوب خدا جانے ابو طالب ہے ساری دنیا پہ، یہ احسان ابو طالب ہے۔ مصحف روح محمد ہے نظر میں ہر دم، مرحبا کیا خوب یہ قرآن ابو طالب ہے۔ والدعا حبیب مجھے تیرے سونے چہرے کی قسم، واللیل مجھے تیری زلفوں کی قسم۔ اور آگے کیا فرمایا؟ تیرا پچھلے لمحے سے اگلا لمحہ زیادہ شان والا، زیادہ کمال والا، تیری عزتیں بڑھ گئیں، تیرے رتبے بڑھ گئے، تیرے کمال بڑھ گئے، تیری شانیں، توجہ رہے، تیری شانیں بڑھ گئیں۔ اور آگے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، حبیب ہم نے تجھے حالت یتیمی میں امن و امان والی پناہ گاہ عطا فرمائی۔ گویا شان ابو طالب، حسن محمد، یہ میں ہی بیان نہیں کرتا، یہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گاؤں کے جتنے بھی دوست جنہوں نے آج کی اس محفل میلاد پاک کا اہتمام کیا، حافظ نثار صاحب، دیگر ان کی ساری ٹیم کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ نماز عصر کا وقت ہو چکا ہے، اب سب سے پہلے نماز اور باقی کام سارے بعد میں، کیونکہ نماز سب سے زیادہ ضروری امر ہے، نماز کے بغیر کسی محفل کا کوئی ہر چند فائدہ نہیں ہے۔ سلام بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں اور اس کے ساتھ دعا وغیرہ بعد میں ہوگی۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ کھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکتے پاک چاند، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ
وسلم سرو سرو لوگ علیہ وسلم لاکھوں سلام مصطفیٰ جان